آج کل بڑا یہ ہنگامہ ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت نہیں ہوئی. امت کے جمہور مورخین اور اہل سنت کے جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا یہ اجماعی نظریہ ہے، چاہے محدثین علامہ عینی ہو، چاہے مورخین میں علامہ ابن کثیر ہوں، یا اسد الغابہ کے علامہ جزری ہوں، یا علامہ ذہبی سیرہ اعلام النبلاء کے اندر ہوں، یا دیگر اور کثیر تعداد میں علماء جن کا کام ہوتا ہے حالات زندگی کو مرتب کرنا، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو اس یہودی فیروز لولو نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زہر والے خنجر کے ساتھ آپ کو زخمی کیا. اس کے بعد فاروق اعظم 4 دن تک بقید حیات رہے، ایک روایت، اور ایک روایت ہے کہ 3 دن تک بقید حیات رہے، اور جس وقت آپ کو زخم لگا تھا وہ دن بدھ کا تھا، اور آپ کا وصال اتوار کے دن ہوا، یعنی یہ 4 دن آپ زخم میں رہے، اور جس دن آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی. تو لہٰذا اب یہاں تک مجھے کسی نے کہا کہ انتہا پسندی آ گئی کہ آج تک علماء اہل سنت ایک محرم کو حضرت فاروق اعظم کا یوم کرتے تھے. آج لوگ کہنے لگے جی خارجی بن گئے اس سے آپ، یہ تکفیریوں کا نظریہ ہے. میں نے کہا تفضیلیوں شیعوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنے بدبودار تو نہ بن جاؤ کہ اہل سنت و جماعت کے مرکزی نظریے کو آپ ہٹانے کی کوشش کرو. سیدنا عمر کے یوم سے حضرت حسین کی توہین کیسے ہوگی؟ بلکہ ان کو جو راہ دینے والا شخص ہے نا، میں بند الفاظ میں کہوں، اس کی درجنوں تقریریں ہم نے تحقیق کر کے سائیڈ میں رکھی ہے. وہ خود ایک عرصے تک جب تک کینیڈا نہیں گیا تھا اس بات کو بیان کرتا تھا کہ ایک محرم آپ کی شہادت ہے. اب نہ جانے کرائٹیریا چینج ہوا ہے، سعودیہ کے بعد ایران نقشے پر آ گیا ہے، تو اب ٹی وی پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایک محرم کو جو ہے وہ حضرت عمر کا یوم، تو یوم منا لیا تو کیا ہو گیا، کہ لیکن نہیں یہ یوم اس لیے منایا گیا، یہ امام حسین کی دشمنی میں منایا گیا. اب یہ کتنی بڑا پاگل پن ہے کسی ان پڑھ سے ان پڑھ کہ آدمی کے دماغ سے بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ امام حسین سے کیا جا رہا ہے یا ان کے مرتبے و مقام سے کیا جا رہا ہے، جبکہ امام حسین کی قدر و شان ہمیں سمجھائی فاروق اعظم نے. ہاں یعنی جتنا ادب فاروق اعظم نے امام علی مقام کا کیا اور جتنی محبت کی ہے، اس کو ہم اکثر محرم کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. بلکہ اہل بیت کے سارے خاندان کا بیج لگانے والے، کیونکہ دیکھو 12 اماموں کی جو بات کی جاتی ہے اہل سنت اپنے شجروں میں رکھتے ہیں. ہمیں آپ کے لیے کیا ضرورت ہے کہ فرضی، ہم تو جب شجرہ پڑھیں گے تو وہ سیدنا مولا مرتضیٰ سے شروع ہوگا، امام زین العابدین سے شروع ہوگا، سرکار سید السجاد سے شروع ہوگا، سرکار